السلام علیکم، میں ہوں محمد ارشد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاشمی اسٹوڈیو 9۔ ہمارا پروگرام داستان ہجرت 1947 ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم مختلف بزرگوں سے جا کے ملتے ہیں اور ہجرت جب ہوئی 1947 کے بعد والے ان کے حالات اور وہاں جب وہ رہ رہے تھے وہاں کی پوزیشن اور ان کے بیتے ہوئے لمحات سارے ہم بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر غلام حسن صاحب ہیں، جن کی جستجو کاوش سے یہ پروگرام ساتھ چل رہا ہے، ان کی بڑی مہربانی۔ میرا آپ کو بتا دوں سب سے پہلے کہ میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیجئے کہ اگر کہیں بھی آپ کو کوئی ہمارا بزرگ ملتا ہے جو وہاں سے مائگریٹ ہو کے آتے ہیں، جن کی عمر 95 90 پلس 100 جن کی عمر ہے، وہ ان کا انٹرویو ہم بالکل لیں گے۔ آپ چاہیں تو ہمیں واٹس ایپ بھی بھیج سکتے ہیں، آپ چاہیں اگر تو ہم آپ کے پاس آ کے بھی بنا سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0333747499۔ ریپیٹ کر رہا ہوں 0333747499 ابھی ہمارے یہاں ساتھ ہیں ایک بزرگ، ان سے باقاعدہ ہم لیتے ہیں انٹرویو داستان ہجرت کا۔ جڑے رہیے گا، آخر تک دیکھیے گا۔ شکریہ۔ بزرگوں، آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا نام شفیع محمد ہے، جی کنیت ابو عابد ہے۔ میرے والد صاحب کا نام حاجی محمد رمضان ہے۔ میرے دادا تو امام علی کے نام سے مشہور تھے وہاں، جی یہاں بھی پاکستان انڈیا ڈیرہ غازی خان آ کے فوت ہوئے ہیں، یہاں بھی ڈے میں امام علی کہتے ہیں سب وہ جاننے والے ہیں۔ اچھا، آپ وہاں پیچھے سے انڈیا میں پنجاب سے کہاں سے تھے؟ ہم روہتک جو ضلع بھی تھا اور شہر بھی تھا بہت بڑا، روہتک کے بابرا محلہ میں ہم رہتے تھے، جو روہتک کا سب سے بڑا محلہ تھا بابرا محلہ۔ صدر بازار بھی اس میں تھا، بڑی بادشاہ مسجد میں تھی، دینی مدارس بھی اس میں تھے، باقی مدرسے بھی اس ایریے میں تھے۔ سب سے بڑا محلہ بابرا محلہ تھا، اس میں رہتے تھے۔ اچھا، بابرا محلہ میں مطلب وہاں پہ ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے؟ اکثر وہاں پر جو تھے ہندو، مالی، بنیے، اپنا کھتری، جاٹ، سب چیز اکثر زیادہ تر مسلمانوں اس کی تھی، جاٹوں کی تھی۔ اچھا، وہاں کے شہر کی منڈیاں اور حالات کیسے تھے؟ آپ منڈی کا یہ تھا جی، صدر بازار جو تھا بابرا محلہ کا، اسی میں بہت لمبا چوڑا بازار تھا، 2 ٹرک آسانی سے جا سکتے تھے۔ اسی لین میں ایک سائڈ پر جناب سبزی منڈی تھی، اس کے بعد گوشت منڈی تھی، اس کے بعد کیا نام ہے لکڑ منڈی تھی، اور کیا نام ہے گھاس منڈی تھی، چارہ ہوتا سب قسم کا، اور پتھر منڈی بھی تھی، ہر قسم کی بڑی بڑی منڈیاں تھیں، مارکیٹیں تھیں، کپڑے کی منڈی تھی، صبح بازار بہت بڑا تھا، جنرل اسٹور، کریانے کی دکانیں، پانگوں کی دکانیں مختلف تھی، ہر قسم کی سہولت وہاں موجود تھی، ہر ضروریات وہاں ملتی تھی، اور کیا نام ہے تمام لوگ مل جل کر رہتے تھے۔ کبھی کوئی جھگڑا، کوئی ایسا مسئلہ 46 سے پہلے کوئی واقعہ وہاں پہ ایسا نہیں ہوا، ہندو یا مسلم یا کسی قسم کا تکرار میں۔ آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ آپ کیا ہمارا ذریعہ معاش یہ تھا، ہماری زمین شہر سے تقریباً 1 میل لالا والا زمین تھی، وہ بارانی تھی، اس میں گندم اور کیا نام ہے گندم، جوار، باجرہ، مکئی تھوڑی ہوتی تھی، سبزی اتنی ہوتی تھی جو ہم گھر کے لیے استعمال کرتے ہیں، سبزی اتنی ہوتی تھی، ہر قسم کی سبزی ہوتی تھی، پرسن تھا، کپاس تھی، گنا تھا، گڑ تیار کرتے تھے، گڑ کی بڑی بھیلی ہوتی 5 کلو کی، وہ منڈی میں جاتی تھی، اور چھوٹی گڑ کی بھیلیاں تھی وہ ہم اپنے گھر میں کھاتے تھے۔ اور 2 ہماری دکانیں تھیں صدر بازار کے بیچ میں ایک سائڈ پر، ایک دکان پر روئی ہوتی تھی، اور ایک دکان پر ہوتی تھی کیا نام ہے چنا، اور کیا نام جوار، باجرہ، اور کیا نام ہے یہ گوار، اور اپنا گڑ، چھوٹی ڈلی، یہ چھوٹی دکان ہوتے تھے۔ چاچا دین احمد اور جان احمد جو تقریباً 20 اور 22 سال کی عمر کے تھے، وہ اس دکان پر بیٹھتے تھے۔ اس وقت جب زمین کاشت نہ ہوتی، جب کاشت ہوتی تھی دکان بند ہوتی تھی، زمین میں کٹائی ہوتی تھی، فصل کی کٹائی جب بھی دکانیں بند ہوتی تھی، دکان اس وقت کھلتی تھی جب فصل نہ ہوتی تھی۔ میرے دادا کے 5 لڑکے تھے، محمد سکندر، محمد رمضان، محمد ابراہیم، دین محمد، جان عمر، بہت کمیرے تھے، محنتی، سب محنتی تھے، ہل وغیرہ کاشت کرتے تھے، اور کیا نام زمین کاشت کرتے۔ ان 5 پر میرا دادا اکیلا بھاری تھا،
یعنی 1 एकड़ میں وہ گندم کاٹتے تھے، وہ اکیلا ایک گندم کاٹتا ایسے کاٹتا تھا. تیراک ایسا تھا، وہ ایسے پکڑے بیٹھتا، انگوٹھے پانی میں دریا پار کر جاتا تھا. ولی اللہ تھا، اس میں انا بالکل انا نہیں تھی. چھوٹے 6 مہینے کے بچے انا ہوتی ہے، اس میں انا نہیں تھی. ہر کام فن ہر مولاتا ہے. جوتے اپنے آپ گاڑتے تھے، کپڑے آپ سیتے تھے، ٹاکا کرنا ہو کپڑے آپ دھوتے تھے، اپنا کام خود کرتے تھے. کھیت میں وہ پیدل جاتے تھے، اور جب واپس آتے سب کچھ نہ کچھ سبزی یا گھاس چارہ یا لکڑی کچھ نہ کچھ لے کے آتے تھے. باقی جو تھے میں ابا چچا وغیرہ وہ بیل گاڑی میں جاتے تھے اور بیل گاڑی میں واپس آتے تھے. کیا نام ہے، ایک زمین تھی ہماری وہ ٹیبڑی پر، وہ تھی کیا نام ہے بارانی. وہاں گوار اور چنا، یہ 2 چیزیں سب کیا نام ہے وہاں پیدا ہوتی تھی. ابھی آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو ہندو تھے سکھ تھے ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن رہن سہن کیسا تھا؟ سن 46 تک ہم ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے. نہ کوئی لڑائی نہ جھگڑا، آنا جانا ملنا ملاپ، شادی خوشی غمی میں بھی شامل ہوتے تھے. حالانکہ وہ ان کا یہ کھانا الگ پکتا تھا. شام کو جب بیٹھتے، میرے ابا کا ایک دوست تھا ہردان جاٹ، وہ بھائی بھی بنا ہوا تھا. وہ شام کو آ کر میرے ابا کے پاس وہاں بیٹھتا. اس کی بیوی تھی دلو اس کا نام تھا، وہ میری امی کی بہن بنی ہوئی تھی. اس طرح باقی لوگ تھے. معلم تھی، وہ بتاتے تھے کہ نام ہے میرے دادا کو تاؤ معاملی کہتے تھے کہ جب یہ 12 سال کا جب یہ یہاں آیا تھا تو میں نے یہاں کر بیٹھ گیا. پھر اس کا نام بعد میں یہاں رہتا رہا. تو وہ کیا نام ہے اس سے بھی اچھے تعلقات تھے. اس کو لڑکا بچے اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی. اس نے میرے دادا کو کہا کہ ابھی کیا نام ہے اس کا میری اولاد نہیں ہوتی، اس کا نام جو ہے نا اپنے نام پر رکھ دے. اس لڑکے کا نام چھجو تھا. میرے دادا نے اس کا نام دین محمد کا نام رکھا. تو وہ میرے سے کہتا تھا کہ ہر جمعے کو دادا گوشت لے کر آتے تھے. جمعے کو 3 کلو، جس دن پلاؤ پکانا اس دن 5 کلو، ہر سب جمعے کو گوشت آتا تھا. جب وہ لے کے آتے وہ کہتی تو معاملی کیا لے آیا؟ کہنا جا تجھے کیا پتا. پھر جب پکتا تھا اس کی خوشبو پورے محلے میں ہوتی. اب گوشت کی بہت خوشبو نہیں ہوتی، پورے محلے میں خوشبو جاتی تھی. وہ دن میں جاٹ میں کہا بیٹا جا اپنی بھابھی سے کہا، بھابھی کہتے ویسے وہی بولتا جو ہم استعمال کرتے تھے ہندو بھی بن جائے ایک دوسرے کے ساتھ. جا اس سے کہنا کہ میرے واسطے کچھ دے دیں. تو وہ کیا نام اکثر گوشت بھی کھاتے تھے میرے سے منگوا کر. اور ہم ان کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، ان کے بچوں میں گھر میں ہر جگہ. اچھا یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو گردوارہ یا وہاں کا ٹیمپل، یہاں کو ان کی ہندوؤں کی عبادت کا وہاں پہ کوئی مشہور اس کا نام یاد آتا؟ سن 46 تک کوئی جھگڑا وہاں روہتک میں مسلمانوں کا ہندوؤں کا آپس میں نہیں تھا. سن 46 میں گنگا جمنا پر ہندو گئے تھے اسٹیشن سے گنگا پر. وہ جاتے ہوئے مسلمانوں کو مار گئے، تنگ کر گئے. جب وہ واپسی پر آئے نا انہوں نے بتلایا لوگوں نے کہ ہمیں ہندوؤں نے تنگ کیا مارا ہے. تب وہاں میرے مکان کے بالکل سامنے روڈ پر رات کو جناب وہاں سے آئے ہیں تو 2 کسائی چھری لے کر آ گئے. 2 کا نام ہے گجر تھے، کچھ اور لاٹھیاں لے کر آ گئے. کچھ کا نام ہے اور تھے رانگڑ، وہاں راجپور رائے وغیرہ نہیں سر رانگڑ تھے، وہ بھی آ گئے، ملک بھی آ گئے. تو وہاں جناب لڑائی ہوئی ہے، اتنی زبردست پہلی لڑائی وہ سن 46 میں ہوئی ہے ہندوؤں سے. اس سے پہلے وہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا. بڑے پرامن رہتے تھے، آپس میں شادی بیاہ خوشی غمی میں شامل ہوتے تھے. تب سے لڑائی شروع ہوئی ہے، پھر سلسلہ آہستہ آہستہ چلتا رہا. پھر آ گیا پاکستان کی نوبت کا. جب پاکستان کا اعلان ہوا تو تب وہ لوگ جناب ان کی آنکھیں پتھرا گئی سب کچھ. وہاں ایک لڑکی بنیے کی لڑکی جو ہمارے مکان کے ساتھ رہتی تھی مستقل بالکل برابر میں، وہ لائل پور اس کی شادی بھی تھی. وہ لڑکی کیا نام ہے وہاں جاتی کیا نام ہے، اس کا خاندان پاکستان بننے سے پہلے وہاں ہندوستان وہاں چلا گیا روہتک میں اپنے ننیال میں. تو لڑکی چابلے کو ایک گچھا اور ایک کاغذات کپڑے میں لپیٹ کر میرے دادا کے پاس آئی ہے. تاوی معاملی یہ لو. میرے دادا نے کہا کیا بات ہے؟ کہ یہ میرے کیا نام ہے لائل پور میں ہماری دال کی فیکٹری ہے، میرے سسر کی غلہ منڈی میں آڑت کی دکان ہے اور یہ مکانات ہیں، جو چابیاں ان کی ہیں، یہ کاغذات ہیں. آپ وہاں جاؤ وہ لے لو اور یہ مکان ہمیں لے لو اور اپنی زمین ہمیں لے لو. میرے ابا نے کہا بیٹا ہم بیٹی سے لیتے نہیں دیتے ہیں. زمین کا میں نہیں کہتا، مکان جو ہے نا یہ آپ کا ہو جائے گا. ہم جائیں گے
खाली कर देंगे, पाकिस्तान के मकान दे देंगे। उसके बाद फिर हमारे वहाँ गढ़ी के पास पठानों की गढ़ी थी, जिसका दोस्त मोहम्मद का नाम बिम्बर था। उस गढ़ी में हमारी ज़मीन थी। वहाँ 2 मकान पहले बना दिए थे, एक ताज सिकंदर, मोहम्मद सिकंदर वास्ते और एक मोहम्मद इब्राहिम वास्ते, दोनों वहाँ रहते थे उस मकान में। और बाकी 6 मकान सन 45 में वहाँ मकान बनाए थे, जिसमें कहते 46 मकान मुकम्मल हो गए थे सन वहाँ में। 3 में एक मेरे अब्बा के लिए, एक चार दीनों के लिए, एक जान में, एक दादा अपने लिए गढ़ी में बनाए थे। हम वहाँ गढ़ी में रहते थे। गढ़ी के सामने एक गौशाला थी बहुत बड़ी, वहाँ का नाम है, एक रहट चलता था, हर वक्त ऊँट पानी चलाता था, वहीं से लोग नहाते भी थे, पानी में इस्तेमाल करते थे। और उसके साथ बड़ी लंबी दीवार थी, दीवार पर बंदर बैठते थे बहुत, हिंदू बनिए की रोटी लेकर आते थे और उनको जाकर सब कुत्तों और बंदों को, इंसानों को नहीं देते थे, कुत्तों और बंदों को खिलाते थे सब। वहीं ग्राउंड था बड़ा सा, उसी में जलसे होते थे, सब कुछ वहीं था। नाले के पास एक बहुत ही गर्म सराय, बहुत बड़ी ऊंची सराय थी। वो हिंदू मुस्लिम हर सिवाय क्या नाम है जो थे वे थोरी वगैरह वो नहीं इस्तेमाल करते, सराय को सब इस्तेमाल करते। शादी खुशी गमी में या कोई जल्द बात करनी है, लड़के खेलते थे। उसके जनाब पिलरों के ऊपर खड़ी थी, उसके 2 साइड ओपन थे, एक साइड था मकान के साथ डबल छोटी, एक दीवार जो थी वो थी क्या नाम है धर्मशाला, इनकी क्या नाम बुद्धमतों की, वह उनको मुँह बंदी कहते थे। तो वो हम छत पर चढ़ कर देखते, बच्चे उस पर जिना लगा होता, मुंडेर नहीं थी वहाँ, दीवारें थी, मुंडेरें होती थी। तो वहाँ वो नंगे होते थे बिल्कुल। मर्द औरत की पहचान जब होती थी, उनका चेहरा सामने आता, बैक साइड से बिल्कुल नंगे। उनके सर पर ना बाल थे, ना भवें थी, ना दाढ़ी, ना मूछ। औरत मर्द का पता ऐसे बच्चे हाल थे, बिल्कुल नंगे रहते थे वो। जब वो बाहर निकलते थे गेट से तो एक बुर्का नुमा चादर पहनते थे ऊपर से लेकर नीचे तक, सब हाथ खुले होते थे और जब नंगे पाँव, सर्दी गर्मी नंगे पाँव होते थे। एक हाथ में उन्हें जनाब सूत वाली झाड़ू से होती थी बगल में, और एक हाथ में बाल्टी होती थी, किसी से नहीं बोलते थे वे। और बाहर जाते थे और जनाब जाकर कुंडे से डंडा खड़का दरवाजा आया, और उसने घरवार से जो भी आया उसको जनाब उसकी बाल्टी में डाल दिया, सालन भी, रोटी भी, आटा भी, पैसा भी। वो कभी किसी से नहीं बोलते थे वो। एक तो वो किस्म हिंदुओं की, एक किस्म वो थी जो क्या नाम है साधु थे, अपने पूरे जिस्म पर गुड़ और राख मलकर पूरे जिस्म पर मलते थे। एक यहाँ लंगोटी टांगते धागा, एक इतनी चौड़ी पट्टी यहाँ आगे डालते थे, बाकी नंगे होते थे बिल्कुल ही। वो उनके हाथ में भी क्या नाम है, वो बैठे होते चौक पर तो लोग उनको वहाँ खराब दे जाते थे। एक आते थे क्या नाम है फकीर बुआ के कहते, ए छोरी दे भिक्षा, तो अंदर जो भी आता उसको डाल देता, उसके बाल्टी में ले जाते हैं। मुसलमान आते थे वे कहते जागने दे अल्लाह के नाम पर। एक आते थे ना बिल्कुल मुँह बंद होता था, दाग आँख सारा कुछ यहाँ तक हिंदू का, पता नहीं क्या सांस लेते क्या कर। उसके पीछे लड़के बहुत सारे होते थे, देखते उसे, वो आकर खड़े होते, बस उनको जनाब वो बच्चे जा कहते दो इसको खराब होगा, उनको खा ये इनका दिया था हिंदुओं का। वहाँ का नाम है जो मुंह बंदी थे वो कपड़ा उतारते, रास्ते में जाते थे जनाब झाड़ू मारते जाते थे, पाँव रखते थे, ये हिंदुओं का था। बाकी जो हमारी फिर वो हम वहाँ